جب تمہاری زبان خاموش ہو جائے گی اور تمہارے ہاتھ بے حرکت ہو جائیں گے اور تمہارا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ آج میں کسی دوسرے انسان کی حقیقت سنانے نہیں آیا، آج میں اپنی اور آپ کی حقیقت سنانے آیا ہوں، وہ حقیقت جس کا آغاز تمہاری پیدائش سے ہوا لیکن جس کا اختتام موت پر نہیں ہوگا۔ ایک دن آئے گا تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، تمہاری زبان خاموش ہوگی، تمہارے ہاتھ بے حرکت ہو جائیں گے، تمہارا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں دنیا سے چلا گیا، لیکن سوچ تو کہاں گیا؟ اور انسان اکیلا ایک سفید کفن میں لپیٹ کر زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا۔ قرآن نے سب سے پہلے ہمیں جھنجھوڑ کر کہا ہے اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو روندنے میں زیادہ سخت اور بات کو درست ادا کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بندہ جب رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری قبر اندھیری نہ کرنا، یا اللہ میری آخری ہچکی ایمان پر ہو، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اے انسان، جس دنیا کے لیے تو اپنے رب کو بھول گیا، ایک دن وہ دنیا تجھے بھول جائے گی۔ جس مکان کو بنانے میں زندگی گزار دی اس میں دوسرے رہیں گے، جس دولت کو جمع کرنے میں حلال حرام بھول گیا اسے وارث تقسیم کریں گے، جس جسم کو سجانے میں عمر گزار دی اسے قبر کی مٹی کھا جائے گی۔ قرآن قیامت کا منظر دکھاتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اگر تم نے انکار کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس دن کی شدت سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس کی دہشت بچوں کے بال سفید کر دے گی۔ جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، زمین لرز رہی ہوگی، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، قبریں کھل رہی ہوں گی اور مردے باہر نکل رہے ہوں گے۔ اور پھر قرآن قیامت کا منظر دکھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ قبرستان خاموش ہے، قبروں پر گھاس اگ چکی ہے، کسی قبر میں بادشاہ ہے، کسی میں فقیر، کسی میں جوان بیٹا ہے، کسی میں بوڑھی ماں۔ پھر اچانک سور پھونکا جائے گا اور زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ جس ماں نے بیٹے کو قبر میں اتارا تھا وہ بھی اٹھے گی، جس بیٹے نے باپ کو دفن کیا تھا وہ بھی اٹھے گا، بادشاہ بھی اٹھے گا، فقیر بھی اٹھے گا، ظالم بھی اٹھے گا، مظلوم بھی اٹھے گا، اور سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہوگا آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ صرف ایک زوردار آواز ہوگی، پھر اچانک سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، بس آج کسی جان پر ذرا برابر
ظلم نہ ہوگا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ جب انسان انکار کرے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تب اللہ فرمائے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کماتے رہے تھے۔ ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے مجھ سے حرام چھوا تھا، آنکھیں کہیں گی اس نے مجھ سے حرام دیکھا تھا، قدم کہیں گے یہ مجھے گناہ کی طرف لے کر گیا تھا۔ اور اگر یہی ہاتھ کسی یتیم کے سر پر رکھا تھا، صدقہ دیا تھا، قرآن کھولا تھا، تو یہی ہاتھ کہیں گے ہم تیرے قرآن کو چھوتے تھے، ہم بھوکے کو کھانا دیتے تھے۔ پھر قرآن انسان کو موت کا راز بتاتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اور وہی غالب بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون سب سے زیادہ مال والا ہے، کون سب سے زیادہ مشہور ہے، کس کے سب سے زیادہ مکان ہے۔ فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر قرآن نے جہنم کا منظر بتاتے ہوئے فرمایا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک آواز سنیں گے جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگا کہ غصے سے پھٹ جائے۔ پھر جہنم کے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا۔ اور پھر وہ حسرت سے کہیں گے وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ آج توبہ کر لے اس سے پہلے کہنا پڑے کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ قرآن انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا جگرالو بن گیا اور ہمارے لیے مسئلے بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش بھول جاتا ہے، کہتا ہے ان پوشیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ جس اللہ نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا۔ اور پھر قرآن کا آخری اعلان سنو انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو واپس آ جاتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اے میرے بھائی، جنازے کے ساتھ قبرستان تک لوگ جائیں گے، کوئی روئے گا، کوئی دعا کرے گا، کوئی مٹی ڈالے گا، مگر پھر سب واپس چلے جائیں گے۔ بچے گھر واپس، دوست واپس، بھائی واپس، اور تو زمین کے نیچے اکیلا رہ جائے گا، اور وہاں صرف تیرا عمل ہوگا، تیرا عمل۔ قرآن کی تنبیہ سنو
فرما دیجئے بھلا بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اور مزید فرمایا آپ فرما دیجئے بھلا بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا صاف پانی لے آئے؟ اے انسان، جس پانی کا ایک قطرہ بھی تیرے اختیار میں نہیں تو کس بات پر کرتا ہے؟ یا اللہ، ہماری آخری ہچکی کلمے پر ہو، قرآن کی پکار سن لو، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ میرے عزیزو، راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، رحمت منتظر ہے، بس موت آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔